دوستو، اگر جمہوریت ایک عمارت ہے تو اس کی بنیاد ہمارا آئین ہے، اور اگر یہ بنیاد کمزور ہو جائے تو پوری عمارت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہماری جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ہمارے ملک کی روح ہے، جو ہماری بقا اور ترقی کی ضمانت ہے۔ جی ہاں، وہ ہے ہندوستان کا آئین۔ ہندوستان کا آئین محض چند کاغذوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک روشنی ہے جو ہمیں غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنی میں لے آئی۔ ہمارے ملک کو آزادی 15 اگست 1947 کو ملی، لیکن آزادی کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس ملک کو کیسے چلایا جائے، قانون کس بنیاد پر بنایا جائے، سب کو برابر انصاف کیسے دیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی، اور 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنت کے بعد ایک ایسا آئین تیار کیا گیا جو آج دنیا کا سب سے بڑا لکھا ہوا آئین ہے۔ 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ ہوا اور ہندوستان حقیقی معنوں میں ایک جمہوریہ بن گیا۔ ہندوستانی آئین کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ صرف کاغذی نہیں بلکہ عملی آئین ہے۔ اس کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایکوالٹی، یعنی سب کی برابری۔ آئین کہتا ہے کہ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، ہندو ہو یا مسلمان، دلت ہو یا برہمن، سب برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بہترین مثال ہے۔ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے یہاں، ہندوستان میں ہر انسان خدا کا دیا ہے یہاں۔ نمبر 2، لائبرٹی، یعنی آزادی۔ ہر شہری کو بولنے، لکھنے، سوچنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ یہ آزادی ہمیں غلامی کے زمانے میں نصیب نہ تھی، لیکن آج یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ نمبر 3، جسٹس، یعنی انصاف۔ آئین ہمیں سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غریب ہے تو اسے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک امیر کو ہیں، اگر کوئی کمزور ہے تو بھی اسے وہی سہولتیں حاصل ہیں جو طاقتور کو ہیں۔ نمبر 4، سیکولرزم۔ ہمارا آئین یہ اعلان کرتا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے مذہب پر آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو دنیا بھر میں سیکولر ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، فنڈامنٹل رائٹس، یعنی بنیادی حقوق۔ آئین نے ہمیں 6 بڑے بنیادی حقوق دیے ہیں۔ رائٹ ٹو ایکوالٹی، یعنی حق برابری۔ رائٹ ٹو فریڈم، یعنی حق آزادی۔ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، حق مذہب۔ رائٹ ٹو کلچر، یعنی حق ثقافت۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ اپرچونٹی، حق تعلیم اور مواقع۔ رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، حق آئینی علاج۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا، اگر یہ حقوق نہ ہوتے تو ہمارا آئین ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہوتا۔ نمبر 6، فنڈامنٹل ڈیوٹیز، یعنی بنیادی فرائض۔ دوستو، صرف حقوق نہیں بلکہ ہمیں فرائض بھی ملے ہیں، جیسے ملک کی خدمت کرنا، ترنگے کی عزت کرنا، بھائی چارے کو فروغ دینا، ماحول کی حفاظت کرنا۔ یہ فرائض ہمارے جمہوریت کے پہیے کو چلنے میں توازن فراہم کرتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر کسی اسکول میں اصول نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ کوئی اپنی مرضی سے آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی کتاب پڑھے گا، کوئی کھیل میں لگ جائے گا، اسکول ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر ملک کے پاس آئین نہ ہو تو یہ ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ آئین وہ ڈسپلن ہے جو ہمیں ایک بناتا ہے۔ نوجوانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تم آئین کو صرف رٹنے کے لیے نہ پڑھو بلکہ اسے اپنی زندگی میں اتارو۔ اگر آئین کہتا ہے کہ سب برابر ہیں تو اپنے دل سے ذات پات ختم کرو۔ اگر آئین کہتا ہے کہ ملک کی عزت کرو تو کبھی وطن کے خلاف سازش نہ کرو۔ اگر آئین کہتا ہے کہ آزادی سب کا حق ہے
تو دوسروں کی آزادی کا بھی احترام کرو۔ یہ آئین ہے ہمارا، یہ پہچان ہے ہماری، یہ آئین ہے ہمارا، یہ پہچان ہے ہماری، ہمیں اس پر ناز ہے، یہ جان ہے ہماری۔ خون دیا ہے شہیدوں نے، لکھا ہے اس کو جاں سے، خون دیا ہے شہیدوں نے، لکھا ہے اس کو جاں سے، آئین ہے چراغ ہمارا، یہ آئین ہے راہ ہمارا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم آئین کی حفاظت کریں گے، فرقہ واریت کو ختم کریں گے، انصاف، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ یہ آئین ہی ہے جس نے ہمیں دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کا شہری بنایا۔ لہٰذا آئیے آج مل کر عہد کریں کہ ہم آئین کی عزت کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط ہندوستان دیں گے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن، ترقی اور بھائی چارہ عطا کرے، آمین۔